بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي وأتوب إليه لا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى اللهم صل على محمد وعلى أوله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح التجار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراوا بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم 1442 ہجری قمری میں حسینیہ خاتم الائمہ ام المقدس میں جوار کریمہ اہل بیت الصلاۃ والسلام سے آپ حاضرین اور مستمعین کی خدمت میں خمسہ مجالس سجادیہ کی آج پہلی مجلس ہے، سبحان اللہ، جس خمسہ مجالس کا عنوان ہے فرمائش
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سید الساجدین، امام الموحدین، حضرت امام سجاد علیہ السلام کی فرمائش میں تقصیر اور مقصر کون ہے اور مقصرین کون ہیں؟ سبحان اللہ. یہ ایک حقیقت ہے کہ مذہب میں اور ہر دین میں جہاں پر اہل حق ہوتے ہیں وہاں پر اہل باطل بھی ہوتے ہیں. اور حق و باطل کی جنگ آج سے نہیں ہے، جب سے دنیا برسر پیکار ہے. اگر اجازت دیں تو گفتگو کو ایک اساس اور بنیادی نقطے سے شروع کرتا ہوں تاکہ موضوع کے کلمات اور الفاظ بھی میرے عظیم سامعین کے لیے روشن ہو جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واقعیت میں حق ہے، حقیقت موجود ہے. بڑی توجہ. حق ہے، حقیقت موجود ہے. باطل کبھی بھی واقعیت نہیں رکھتا ہے. توجہ کر کے رکھیں. باطل واقعیت نہیں رکھتا، حق واقعیت رکھتا. حق شے ہے، باطل لا شے ہے. لا ہوتی ہے، فقط اس کا ذہن میں تصور ہی ہوتا ہے. لا شے تو نہیں، لا شے کوئی شے نہیں. اور جو چیز واقعیت رکھتی ہوتی ہے وہ شے ہوتی ہے. تو باطل یعنی لا شے. لا شے تو جہان واقعیت میں کوئی حقیقت نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اگر وہ حقیقت رکھتا ہو تو پھر وہ لا شے نہیں شے بن جائے گا. حق واقعیت ہے، حق حقیقت ہے. باطل لا واقعیت ہے، باطل حقیقت نہیں ہے. سبحان اللہ. میں اپنے عظیم سامعین کی بڑی توجہ چاہوں گا. بڑے پڑھے لکھے اور عظیم صاحبان علم و دانش اور علماء حضرات تشریف فرما ہو، ذرا غور کیجیے گا. حق حقیقت ہے، باطل لا شے ہے. اصل باطل کا کوئی اور مترادف ہی نہیں ہے سوائے عدم کے، سوائے نیستی کے، سوائے نہ ہونے کے. جو حقیقت میں نہ ہو، اور جو نہ ہو وہی معدوم ہوتا ہے، وہ لا شے ہوتا ہے. حق شے. یہاں تک تو آپ میرے عظیم سامعین پہنچ گئے. میں ایک دو مثالیں دوں ذرا روشن ہو جائے گا. توحید حق ہے، واقعیت رکھتی ہے، حقیقت ہے. شرک باطل ہے. لہذا جتنے فضلاء علماء بیٹھے ہو، پہلا درس یہی حوزے میں پڑھا کہ شریک خدا
ممتنع ہے، سبحان اللہ شریک خدا محال ہے، ممتنع ترین شے شریک خدا ہے، اور ممتنع اسے کہتے ہیں جس کا وجود محال ہو، جس کا ہونا محال ہو، جس کے لیے عدم ضروری ہو، نہ ہونا واجب ہو۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ بس جب ایسا ہے تو شریک خدا باطل ہے، لا شے ہے، خارج میں ہے ہی نہیں، توحید حق ہے، توحید ہے، جملہ کہنا چاہتا ہوں، توحید حق ہے اور توحید ہے، توحید کے علاوہ کوئی شے ہے ہی نہیں۔ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ وہ ہے اور کچھ نہیں۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ بات کی اساس کو آپ نے درک فرما لیا ہے، مطمئن رہوں میں کہ حق اور باطل سمجھ میں آ گیا۔ ہمیشہ کہا ہے زندگی میں حق اور باطل کی جنگ ہے، لیکن آئیں دیکھیں واقعیت میں، حقیقت میں وہ جو ہے وہ فقط حق ہوتا ہے، باطل ہو نہیں سکتا خارج میں اس کے لیے وجود ہو، خارج میں اس کے لیے واقعیت ہو، کیونکہ اگر باطل واقعیت پیدا کر لے گا تو وہ باطل نہیں رہے گا، ارے وہ حق بن جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، جہاں تک میرے عزیز سامعین پہنچ گئے، اللہ حق ہے، غیر اللہ باطل ہے۔ اللہ حق ہے، لہذا وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ جس کو بھی تم الہ مانو گے وہ باطل ہے۔ غیر اللہ وجود ہی نہیں رکھتا۔ بڑی لطیف بات ہے، میں ہدیہ کر رہا ہوں، اور بڑی ابتدائی بات ہے۔ ایک مسلمان کی اساس یہاں سے ہے، ایک انسان کی بنیاد علم و معرفت میں یہاں سے ہے، وہ تو نہیں ہے، اصل موجود نہیں ہے۔ یہاں تک اگر آپ پہنچ گئے ہیں، یہاں دوسرا مرحلہ میری گفتگو کا سوال ہوگا کہ حق تو ہے، اس کو پہچان بھی لیں گے، جب باطل ہے ہی نہیں، باطل ہے ہی لا شے، تو یہ ہم نے باطل کا مفہوم کہاں سے لیا ہے؟ جو چیز جب تک موجود نہ ہو اس کا معنی و مفہوم ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں باطل لا شے ہے، معدوم ہے ہی نہیں، تو پھر اس کا مفہوم کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے ہے؟ اور ہم کیوں کہتے ہیں فلانا باطل فلانا باطل؟ اور ہی نہیں بتا رہے ہیں، مشرک باطل، شرک باطل، شریک باطل، شریک خدا باطل، تو پھر یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ میرے عظیم سامعین متوجہ ہو گئے ہیں؟ بات بن رہی ہے نا؟ بات ایک بڑی بنیادی ہے اور لینے کی ہے۔ اب یہ کیسے اس کو سمجھے، باطل کا مفہوم کیسے پیدا ہوتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کچھ۔ حق تو ہے، بڑی توجہ سارے عظیم سامعین، حق تو ہے، وہ تو واقعیت رکھتا ہے، وہ تو وجود رکھتا ہے، موجود ہے، حق ہے، حقیقت ہے، واقعیت ہے، اس سے بہتر لفظ نہیں ہے، اور وہ موجود ہے۔ جب بھی توجہ حق کو، مجھے دیکھیں، اپنے مقام حق سے ہٹائیں گے وہ باطل بن جائے گا، اور کسی کو اس کے مقام سے ہٹا کر حق کے مقام پر لائیں گے وہ بھی باطل ہوگا۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ سادہ ترین اور ابتدائی ترین لفظ کو، وہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ وہ باطل ہوتا ہے لا شے، شے اپنے مقام حق سے نکل جائے، توجہ کر کے بیٹھو، بات کو لو، شے اپنے مقام حق سے نکل جائے اور وہ اپنے مقام پر نہ ہو تو بس وہ شے نہیں ہے۔ میں تھوڑی سا آپ کا ٹائم لے رہا ہوں اور بنیاد ہے، جو جوانوں فضلا، جتنے جوان فضلا بیٹھے ہو، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا بن جائے گا؟ باطل، کیونکہ آپ نے اس کو مقام سے ہٹا دیا اور اس کا وہ مقام نہیں ہے۔
یہاں تک آپ نے میرے لفظ سن لیے. اور جس کا کوئی مقام نہیں تھا آپ نے اس کو ایک حق کے مقام پر لے آئے. وہ حق والا مقام تو اس کا ہے نہیں اور آپ نے اس کو اس جگہ پر بٹھایا ہے تو یہ باطل بن جائے گا. بس خلاصہ یہ ہے باطل کا مفہوم اور اس کی حقیقت، یعنی باطل کو جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں باطل ہے تب پیدا ہوتا ہے کہ یا آپ ایک حق کو اس کی حقیقت اور حق سے محروم کر دیں یا جس کا کوئی حق نہیں ہے اس کو وہ حق دے دیں. وہ باطل ہو جاتا ہے، اسے باطل کہتے ہیں. مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات ذرا آسان تر میرے عظیم سامعین تک پہنچ جائے. جوان فضلہ بڑی توجہ کرنا علماء، بہت توجہ فرمانا، انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ حق ہے. اب مثال پر غور کیجیے. اور آپ اگر خدا کون ہے؟ لا شریک لہ، لیسا کمثلہ شیء، وہ بے مثل و بے. دیکھنا علماء کا بولنا اب لازم ہوگا. میں ایک بہت بڑے علم کو سمجھا رہا ہوں اپنے لفظوں میں. اب اگر کوئی خدا کو کسی مخلوق سے شبیہ قرار دے دے تو یہ باطل ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کو الوہیت سے نکال کر مخلوق کے ساتھ ملا دیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لہذا خدا کا شبیہ قرار دینا، خدا کی نظیر قرار دینا باطل ہے. باطل یا نہیں؟ اچھا، آپ نے یہ خدا تو وہاں سے اس کی الوہیت نافذ ہے، اس کی خدائی نافذ ہے، آپ اس کو اس کی الوہیت سے معطل کر دیں، خدا کی خدائی کو تعطیل کر دیں، معطل کر دیں، چھٹی کر دیں، یہ باطل ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کو اس کے مقام سے ہٹا دیا. بھئی توجہ ہے آپ صاحبان کی یا نہیں؟ میری خدا ذات واجب لامحدود، آپ نے اس کو کسی شے میں محدود کر دیا، یہ باطل. یہ کیا ہے؟ باطل. کیوں؟ کیونکہ وہ لامحدود ہے اور آپ نے اس کو لامحدودیت سے نکال کر محدود کر دیا ہے. اور اس طرف لے آئیں آپ ایک کسی بندے کو، بڑی توجہ، ایک کسی بندے کو اس کے مقام ربوبیت پر بٹھا دیں اور کہیں یہ رب ہے، یہ باطل. کیونکہ بندے کا مقام بندگی تھا، ربوبیت نہیں تھا. آپ نے اس کو اللہ کہہ دیا، یہ مخلوق تھا، یہ عابد تھا، آپ نے معبود کے مقام پر بٹھایا ہے، یہ باطل. صاحب نے کیا کیا؟ بندے کو اس مقام پر لے آئے. پوری بات پہنچ گئی ہے نا؟ یہ باطل. تو اب میں آپ سے سوال، تیسرا مرحلہ، جوانوں یہ تو باطل ہے، باطل تو لاشے ہوتا ہے، تو پھر یہ مفہوم کون سا ہے کہ جس کو ہم باطل کہہ رہے ہیں؟ واقعیت میں تو ہے نہیں، وجود نہیں رکھتا، موجود نہیں ہے، تو یہ کہاں سے ہے؟ توجہ، یہ انسانوں کے ناقص ذہن اور چھوٹے دل میں جو باطل کا عقیدہ آ جاتا ہے، ہم اس کو باطل کہتے ہیں. اس سے سادہ لفظ میرے پاس نہیں تھے. دیکھیں، جس نے میرے اللہ کا کسی کو شریک قرار دیا، شریک تو ہے محال، اس نے اپنے اعتقاد میں خدا کا شریک بنایا، حقیقت میں تو شریک ہے ہی نہیں. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ کیجیے گا اسی مثال پر، اور میں اپنے مقصود تک پہنچ گیا ہوں. ایک دو اور مثالیں حاصل کر لوں. کسی نے خدا کو تشبیہ دے دی، قرار دیا مخلوق کا، یہ باطل ہے. یہ باطل خارج میں تو ہے نہیں، حقیقت میں تو ہے نہیں، اس کے ذہن ناقص میں ہے. اب سمجھ میں آ گئی میری بات؟ کسی نے میرے نبی کے سامنے آ کر نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو تو اللہ نے بنایا نہیں. بھئی توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ تو وہ کسی ناقص جاہل کے چھوٹے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ نبی ہے، حقیقت میں نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا
باطل کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، فقط باطل کا تصور اور باطل کا کہیں پر کچھ نظر آتا ہے، مفہوم یا لفظ ہم بولتے ہیں تو وہ ناقص لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ شریک خدا لوگوں کے ذہن کی اختراع ہے، حقیقت نہیں ہے۔ خدا کا کسی کی شبیہ ہونا یہ اختراع ہے باطل لوگوں کے ذہن کی، حقیقت نہیں ہے۔ بس میں اپنے آخری مرحلے میں یعنی جو بات آپ تک ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اس مقام پر آخری مرحلے پر پہنچ گیا ہوں۔ آپ نے شے کو اگر اپنے مقام سے ہٹا دیا وہ باطل ہو جائے گی۔ اب جب باطل ہو گئی، کبھی آپ اس کو اس کے مقام سے اوپر لے جائیں گے، کبھی ہٹا کر اس کے مقام سے نیچے لے جائیں گے۔ آپ نے نکالا اس کو اس کے مقام سے تو وہ باطل ہو گیا، اب اوپر لے جائیں بھی باطل ہے، نیچے لے آئیں بھی باطل ہے۔ دیکھو سمجھ آئی ہے میری بات؟ علماء کرام اب موضوع سمجھ میں آیا، میں بولنا کس پر چاہتا ہوں، اب موضوع روشن ہو گیا ہے۔ دیکھیں لطف اسی میں بڑا اس پر لطف اندوز، آپ نے جب شے کو اس کے مقام حق سے ہٹا دیا، یہ باطل کر دیا۔ اب باطل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ہٹا کر آپ اوپر لے جائیں یہ بھی باطل، لے آئیں یہ بھی باطل۔ اب مفاہیم ہمارے ہیں، ہم جو بیچارے ہیں اور مفاہیم میں بناتے ہیں، پوری انسانیت بشریت کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو اس کے حق سے نکال کر اوپر لے جائیں تو آپ کہتے ہیں اس کو اپنے مقام سے بڑھا دیا۔ بڑی توجہ میں صاحبان۔ اور اگر اس کے مقام سے ہٹا کر اس کو نیچے لے آئے تو آپ کہتے ہیں اس کو اس کے مقام سے گھٹا دیا۔ بھئی اس سے سادہ تو لفظ ہی نہیں ہے نا جو میں نے کہہ دیا ہے آپ کو اردو میں، یا بڑھا دیا یا گھٹا دیا۔ اگر مقام سے ہٹا دو باطل ہے، چاہے گھٹا ہوا ہو یا بڑھا ہوا ہو۔ میں اس پر روکنا چاہتا ہوں نا، بعد میں لینا چاہتا ہوں، میں اس پر رکا کیوں ہوں کہ یہ دونوں باطل ہیں اور ایک جیسے باطل ہیں۔ ٹھیک ہے، جس کو مقام سے ہٹا کر بڑھا دے اس کو عربی میں بعض لفظ ہیں۔ ایک لفظ ہے غلوب، غلوب کا معنی ہے شے کو اس کے مقام سے بڑھا دینا۔ جس کا جو مقام نہیں ہے اس کو اس کے مقام سے اوپر لے جانا۔ بھائی توجہ ہے، یعنی جو اس کا مقام ہے اس سے اوپر لے جانا، اور جو اس کا مقام اوپر والا نہیں ہے وہاں پر بٹھا دینا، یہ غلوب ہے۔ اور اگر آپ نے مقام سے ہٹایا اور اس کو نیچے لے آئے، اس کو آپ عربی میں کہتے ہیں یہ تقصیر ہے۔ آپ نے اس کو مقام سے، جو اس کا مقام تھا اس سے نیچے لے آئے، ہیں دونوں باتیں۔ میرا سارا نقطہ جو آج کی بات میں ہے وہ یہ ہے، اور دونوں باطل ہے کہ ایک باطل کے دو مصداق بنے ہیں۔ باطل ایک تھا، اور وہ کون سا باطل تھا کہ آپ نے شے کو اس کے مقام حق سے نکالا۔ اب اوپر لے جائیں بھی باطل ہے، نیچے لے آئیں بھی باطل ہے۔ تو دنیا کو کیا ہو گیا ہے، اوپر لے جانے والوں کے تو پیچھے ہو، یہ جو نیچے لے کر مشرک بن رہا ہے۔ بات کو پہنچے گی میری، یعنی بھائی مانا کہ یہ ایک مفہوم ہے، عرصہ ہو گیا اور دنیا میں یہ بڑی بحثیں ہو رہی ہیں، اور ہم سے چاہا گیا کہ اس خمسے میں اس کو عرض کیا جائے مولا کے بیان سے، تو ہم نے اس کو بنیادی جہتوں سے اور بنیادی مقام سے شروع کیا، اور میں چاہتا ہوں میرے فضلاء علماء، میرے عظیم مخاطبین اور سامعین اس کو اسی اساس اور بنیاد کے ساتھ لیں۔ تو عربی باطل ہے، اس باطل کے انداز اور ہیں کہ کبھی اس کو مقام سے نکال کر بڑھا رہے ہیں، کبھی انداز یہ ہے کہ گھٹا رہے ہیں۔ تو کسی کو مقام سے نکال کر بڑھانے والا بھی باطل، گھٹانے والا بھی باطل، بس جتنا بڑھانے والا، غلو کرنے والا غالی باطل ہے، اتنا تقصیر کرنے والا مقصر باطل ہے۔ اگر میرا آپ نے ساتھ دیا نا تو
تو مقصر کی جب صف لگے گی وہ پتہ نہیں کہاں جا پہنچے گی. اچھا میں رکتا ہوں، آپ سنیے گا ایک اور بات اور مطلب سنیں. کسی کو اس سے مقام سے بڑھانا، میں انتہائی توجہ چاہوں گا. بڑھائیں گے اسے جس کے مقام حق سے اوپر کوئی مقام ہو. ٹھیک ہے؟ اور جس سے اوپر کوئی مقام نہ ہو اس کے لیے بڑھانے کا تصور نہیں ہو. پہلا مصداق، اور وہ کون ہے؟ ذات واجب تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ. اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ. الوہیت سے بھی اوپر کوئی مقام ہے؟ مجھے دیکھو گے تو لطف آئے گا. جس پر میں آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں وہ ابھی 1 منٹ اور کہتا ہے، میرے ساتھ رہو. ذات واجب عز شانہ جل جلالہ سے کوئی اور مقام نہیں ہے نا. الوہیت سے تو اور کوئی مقام نہیں ہے نا. ربوبیت سے بڑھ کر تو اور کوئی بولو کوئی مقام نہیں ہے نا. تو بس اللہ کے بارے میں جو باطل ہے وہ غلو والا نہیں ہے. یعنی میرے اللہ کے بارے میں کبھی باطل غالی نہیں ہوگا. توحید کے بارے میں باطل کبھی غالی نہیں ہوگا، کیونکہ اس الوہیت اور اس کی ربوبیت سے اوپر کوئی مقام ہی نہیں کہ اللہ کو اس سے مقام لے لیا جائے. جو بھی مقام بلند کسی کے تصور میں ہے وہ اس سے بھی بلند تر ہے. وہ انوار سے بھی بلند تر ہے، وہ ہر شے سے عالی ہے. وہ علی بھی ہے، علی العالی بھی ہے، علی العلیم بھی ہے. بھئی توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ بس اس سے تو اوپر ہے ہی کوئی نہیں. میرے اللہ کے بارے میں جب بھی کوئی باطل کرے گا اس اللہ کے بارے میں یعنی خدا کو اس کے مقام سے ہٹا کر اوپر تو لے جا سکتا ہی نہیں، ہمیشہ نیچے لے آئے گا. تو دنیا میں میرے اللہ کے دشمن جتنے بھی ہیں وہ مقصر ہے، غالی نہیں ہے. اب ان مقصروں کے نام سنو، نام مختلف ہیں. سنیں بھائی توجہ گنو. اللہ کی بارگاہ میں پہلے مقصر کا نام ہے مشرک. میں کہتا رہا تھا کہ آپ سے دعا لوں گا یہ وہی مقام میرے ساتھ آؤ. بس میرے مالک کا حق میں جو باطل ہے پہلے باطل کا نام ہے مشرک، اور یہ مقصر ہے. مقصر کے آپ مصادیق گننا. مشرک کون ہے؟ مقصر ہے یا نہیں ہے؟ کیسے مقصر ہے؟ ارے بھائی وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ یکتا ہے ذات میں، صفات میں، افعال میں. آپ نے کسی مخلوق کو اٹھا کر اس کی ذات یا صفات یا افعال میں شریک قرار دے دیا تو میرے مولا کی اللہ کی شان میں کوتاہی کر دی ہے. اس کی صفات اتنی بے مثل و بے مثال ہے کہ کوئی اس کی مثل نہیں ہو سکتا. کسی بندے کو اٹھا کر آپ نے اس جیسا قرار دے دیا تو میرے اللہ کی شان میں تقصیر کی ہے نا. میرے اللہ کو نیچے لے آئے ہو نا. اور یہ باطل ہے نا وہ تو نیچے ہے ہی نہیں، ہمیشہ محیط ہے، ہمیشہ عالی و متعالی ہے. تیرے گندے ذہن میں وہ تقصیر کر کے اس جیسا کسی کو سمجھنے لگیا. وہی ذہن والی بات میں نے کہی ہے، یعنی ذہن میں آئے گا نا، حقیقت میں تو نہیں ہے. تو مشرک اس لیے باطل ہے کہ مشرک غالی نہیں ہے، مشرک مقصر ہے. بس میں یہی کہنا چاہتا تھا. مشرک کون ہے؟ مقصر ہے. اچھا ایک دو اور خدا کے بارے میں کہہ دوں. مشرک مقصر جس نے میرے خدا کی شبیہ بنا دی، مثال بنا دی، یعنی مثل بنا دی، نظیر بنا دی، اس جیسا کسی کو سمجھ لیا، یہ بھی بارگاہ خدا میں مقصر ہے. اس نے خدا کی شان میں تقصیر کی ہے، کوئی شے اس جیسی نہیں ہے. تو دوسرا مقصر مشبہ. تیسرا مقصر مجسم، جو خدا کو جسم مانتا ہے. یہ بات ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو خدا کو جسم جانتا ہے اور وہ کیا ہے؟ مقصر ہے. اور جو کہتا ہے کہ خدا کسی شے میں
हुलूल कर जाता है, ये खबीस सबसे बड़ा मुकस्सिर है। ये भाई वो खुदा किसी में चला जाए तो जैसे पानी गिलास में है तो वो तो महलूल हो जाएगा। इनको मेरे मौला ने फरमाया है ये खबीस वो है मन सग़्ग़रल्लाह शअनहू, ये वो लोग हैं जो मेरे अल्लाह की शान को छोटा कर रहे हैं, और जो शान को छोटा करे वही तो मुकस्सिर होता है। भाई बात पहुंच गई है। अच्छा एक और मिसालें दे दूं ताकि बात जरा रोशन हो जाए। मेरा नबी, ये खुदा के बारे में बस खुदा के बारे में याद रखना, वो लोग नहीं है, तकसीर है। खुदा मुताल के बारे में वो लोग नहीं है, तकसीर है। हाँ एक लफ्ज और भी बोल दूं, जवानों के लिए बोला जाता है, एक गुलूब और तकसीर अरबी का लफ्ज है, और एक और लफ्ज बोला जाता है इफरात और तफरीक। इफरात का माना करते हैं कि शय को उसके मकाम से निकाल कर ऊपर ले आना, तो ये वही गुलूब है, और तफरीक शय को उसके मकाम से निकाल कर नीचे ले आना, तो ये वही तकसीर। और कुरान मजीद में दोनों के लिए आयात मौजूद हैं, खुदा के बारे में भी। अच्छा एक दो मिसालें और दे दूं, जरा मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं मैं अपने अजीम सामीन की। मेरे रसूल खातमुल मुरसलीन हैं और वो नबी हैं। जो मेरे नबी की नबुव्वत का इनकार करेगा वो काफिर। अब मैं पूछता हूं मुसलमानों से, मुझे बताओ काफिर मुकस्सिर है या गाली? कहाँ थे अभी तक हमने मुकस्सरों को पहचाना ही नहीं, और ये खमसा मुकस्सरों को पहचानने के लिए तो है, तो काफिर मुकस्सिर है क्योंकि मेरे नबी की नबुव्वत का इनकार करता है। मुनकर नबुव्वत काफिर होता है, और जो किसी के मकाम हक का इनकार करे वही तो मुकस्सिर होता है। काफिर भी कौन हुआ? मुकस्सिर। बस अब तो आप बोलेंगे ना, विलायत है मिल के तिल के अमीरुल मोमिनीन, और जो विलायत का मुनकर हो हम उसे कहते हैं मुनाफिक। मुनाफिक गाली नहीं होता, मुनाफिक मुकस्सिर होता है। और भाई दुनिया के सबसे बड़े नजस और गंदे तीन हैं, एक मुशरिक है, एक काफिर है, एक मुनाफिक है, एक मुकस्सिर है, गाली नहीं है। मेहरबानी आप साहिबान की, आप उलमा की, आप फुज़ला की, और मैं खुदावंद मुताल का जितना शुक्र अदा करूँ थोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो मैं चाहता था बुनियादी तौर पर आप तक पहुँचाऊँ, मैं पहुँचाने में कामयाब हो गया, और आपको हकीकत गुलूब और तकसीर समझ में आ गई। एक जिंदगी गुलूब और तकसीर कहते थे, पता नहीं दाएं भागते थे कभी बाएं भागते थे, और कोई डराते थे हमारे जवान फुज़ला को कि मसला ज़हनों में याद आज बात जो है तो मैं कह ही दूँ, कहते थे यानी ज़हनों में यूँ डालते थे आगा साहब कि गुलूब को बड़ा गुनाह है, तकसीर को बड़ा गुनाह नहीं है। तो मैंने इतना तो साबित कर दिया कि गालियों की लिस्ट भी लगाओ, मुकस्सरों की लिस्ट भी लगाओ, तो देखो कौन कौन मुकस्सिर है, कौन कौन गाली है। भाई तवज्जो है आप साहिबान की। अल्लाह के बारे में तो गाली होते ही कोई नहीं, हो नहीं सकता ना, ये हो नहीं सकता। अलबत्ता बात ने किया है अपनी तरफ से गुलूब साबित करने के लिए खुदा के बारे में, तो खुदा की ये सिफात कायल हो जाना जाहिल है इससे। तो जिसको कमाल कहेंगे ना उसके ऊपर नीचे में बात होगी, तो जो कमाल है उसका कमाल अकमल तो मेरे अल्लाह से सादिर होता है। खुदा के बारे में फखरे राजी ने कहा है, फखरे राजी अपनी तफसीर में कह रहा है कि एक हो सकता है कि खुदा के बारे में भी गुलूब किया जाए, तो वो कायल है। तो मुहक्किकीन ने उसको रद्द भी किया है, हम भी यही कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, खुदा के बारे में गुलूब मुमकिन ही नहीं, क्योंकि जो भी कमाल खुदा के लिए आप साबित, अस्तगफिरुल्लाह, कोई नक्श तो अल्लाह के लिए साबित नहीं हो सकता।
ہے بات ہے بھی بات سمجھ رہا ہے. تو کوئی کمال بھی ہوگا نا, کمال یہ ہو یعنی وہ لوگ اللہ کے بارے میں یوں محقق ہوگا کہ اور خدا نہ خواستہ استغفر اللہ وہ میرے اللہ کی ذات یا صفات افعال میں نہ ہو اور پھر کوئی کہے کہ اللہ اس کمال پر فائدہ ہے اور وہ کمال بلند ہے. ایسا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. ایسا تو بس لہٰذا خدا کے بارے میں تو وہ لوگ ممکن ہی نہیں ہے. جو بھی خدا کے بارے میں بطلان کرے گا وہ سارے کے سارے مقصر ہوں گے. اور میرے نبی کے سب سے بڑے دشمن مقصر ہیں. نہیں پیچھے رہ گئے. میرے نبی کے سب سے بڑے دشمن مقصر ہیں اور میرے نبی کا دشمن وہ ہے جو اس کی نبوت کا انکار کرے, اس کو کہتے ہو کافر. اور جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ولایت کا منکر ہو اس کو ہم کہتے ہیں منافق. فاسق و فاجر تو انہی کے ہی تو بچے ہوئے ہوتے ہیں. اب حکم آئے گا تو کہیں گے بھی رجس کن کے لیے ہے, غور ہی نہیں فرما رہے. اگر رجس بنا ہے تو شرک کے لیے, میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, رجس بنا ہے تو کفر کے لیے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کچھ چہرے, بھائی رجس بنا ہے, نجاست بنی ہے تو شرک کے لیے اور کفر کے لیے اور نفاق کے لیے اور فسق کے لیے اور فجور کے لیے. معلوم ہوا نجاست تقصیر کا مقدر ہے. رجس مقصر کا مقدر ہے. الحمدللہ رب العالمین. مجھے بہت سارے علماء نے کہا تھا کہ اس دور میں بہت پرانی باتیں ہیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں. آغا صاحب وہ کہتے تھے قبلہ تقصیر کے بارے میں کوئی اس کے بارے میں کیا ہے. میں نے کہا قرآن میں جائیں اور روایات میں جائیں, جتنا ہی خبیث غالی ہے اتنا ہی لعین مکسر ہے. کیونکہ دونوں باطل کے ہیں, دونوں ایک باطل کے دو چہرے ہیں. تو یہ بے انصافی ہے, ایک طرف جاؤ اور دوسری طرف نہ جائے. اور میرے مولا کے فرامین تو ہیں ہی بہت زیادہ, میرے مولا کے فرامین. ابھی مجھے اجازت دیں میں تھوڑا اس کو اپنے, کیونکہ میرے محفل میں جوان بھی بیٹھے ہیں فضلا اور سامعین میں بھی جوان ہوں گے, ذرا اس کو میں ناصح کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے تجربے کے مطابق کہہ رہا ہوں, غلو و تقصیر کو اس واقعیت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا. میرا تجربہ, میرا اللہ کا تجربہ غلط ہو, اب تک پہنچے ہو, اس حقیقت سے کہ معیار میں نے کس کو قرار دیا ہے, حق کو, حقیقت کو, کہ کسی شے کو حق کا خلاف ہو, حق کو حق سے نکالیں, حق کی جگہ پر باطل کو لیں, یہ سارے کیا ہو جائیں گے, باطل ہو جائیں گے. اور باطل کے مختلف چہروں کا نام ہے, کبھی وہ غالی ہے کبھی وہ. یہ جو انداز ہے میرے تجربے کے مطابق, اپنی طلبگی اور شاگردی کا جو تجربہ ہے 40 سالہ, میں نے کسی کتاب میں یا کسی عالم سے یا کسی ممبر سے یہ حقیقت اس انداز میں سماعت نہیں کی ہے. آپ نے اللہ کی سماعت کی ہوگی, میرا اللہ کرے حسن شاہ تجربہ غلط ہو ہے, آپ کو ٹھیک ہو, لیکن میں اپنے محدود جاہل آدمی ہوں اور محدود چیزیں معلومات میں رکھتا ہوں. اپنی محدودیت کے مطابق میں اتنی بات حجہ کر رہا ہوں. اجازت ہے میں اور یار یہ جو حق سے نکال کر کسی کو اوپر کسی کو نیچے لے جانا, اس طرح کر دینا, یہ معاشرے میں ہے. مثالیں دیتا ہوں میں, یہ معاشرے میں ہے. جس کا حق تھا اس کو مقام سے اٹھا کر اس کو ممبر سے اٹھا کر خاک پہ بٹھا دیا, یہ دنیا میں ہے. اور جس کا مقام وہ ممبر نہیں تھا اس کو خاک سے اٹھا کر ممبر پہ بٹھا دیا. میں ذرا عرفی مثالیں اپنی دینا چاہتا ہوں, اوپر نہیں دینا چاہتا, ابھی اپنی مثالیں دینا چاہتا ہوں. انسانوں میں دیکھیں ایسی باتیں موجود ہیں. چلو ایک اور میں مثال دے دوں. امامے کا, پگڑی کا مقام میں حق یہ ہے کہ وہ انسان کے سر پر ہو. اس سے باتیں ہو جائے گی, میں اس اصطلاحوں سے نکل آیا. یہاں اس کا مقام یہ ہے, لیکن بہت سارے ہیں
جو کبھی اس کو اٹھا کر پاؤں میں لے آتے ہیں، تو آپ سارے کہیں گے یہ امامے کے حق میں تقصیر ہے، اور یہ مقام میں امامہ نہیں، یہ باطل ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے نا، جو میں نے اتنی روشن مثال دی ہے کہ ہر ایک بندے تک پہنچ جائے گی۔ اور اگر ایک خاکی کا امامہ اٹھا کر کسی نوری کے ساتھ پر رکھ دو، بھئی توجہ ہے آپ صاحبان کے یا نہیں، تو آپ کہیں گے یہ بھی ایک قسم کا باطل ہے۔ اس کا مقام یہ نہیں تھا جہاں پہ نہیں، آپ پرائمری والے کو ڈاکٹر پی ایچ ڈی کے مقام پر لے جائیں، سال میں آپ کو کہیں گے تم خالی ہو، ابھی پرائمری والے کو اوپر لے جائے تو یہ غلب کر رہے اس کے مقام سے، اور کسی ڈاکٹر کو اٹھا کر پرائمری والے کی جگہ پر لے آئے۔ جوان بچوں میری بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ تو یہ بھی کیا ہے، یہ دونوں، وہ غلب ہے، یہ تقصیر ہے، اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ چلو اب ذرا بندہ دوسروں کی مثالیں دے نا تو بڑا خوش ہوتا ہے، اپنی صرف کی مثالیں دے تو تھوڑا پریشان ہوتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں ایک بندہ ابھی تک قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتا، اس کے مفہوم کو بھی صحیح نکال، اور اس کو لکھا جا رہا ہے سلطان العلماء۔ جس نے تشیع کے علم کلام کا بیڑا غرق کر دیا ہے، لکھا ہوا ہے سلطان المتکلمین۔ اچھا یہاں غلو کرو کچھ نہیں کہتے، غور ہی نہیں کر رہے، علی کے بارے میں ہو ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ایک مولوی فوت ہو گیا ہے، اس کو لکھتے ہیں یہی حوضے میں، ادھر نہیں شیخ صاحب، ادھر بھی کی بات پاکستان کی بات نہیں کر رہا، یہیں پر زین الاتقیاء، امیر المومنین کا لقب ہے یہ۔ ایک لما پڑھے ہوئے بیچارے کو لکھ دیتے ہیں زین الاتقیاء، یعنی تم کسی نادان کی محبت میں آ کر اتنا غلو کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو پا ہی نہیں سکتے، اس کو نور اللہ کہہ دے تو تمہیں تکلیف ہوگا۔ یہی جو لکھتے ہیں نا ان کو زین الاتقیاء، ان میں سے ایک سے کسی نے مجھ سے پوچھا، کہنے قبلہ آپ آل محمد کو نور مانتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو شک ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا آپ آل محمد کو نور مانتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو شک ہے؟ اچھا قبلہ نور ہے؟ اچھا یہ نور ہے جو اوپر سے لائٹیں مار رہے ہیں؟ جو مولا کے مقام میں ایسے جاہل ہوں، پھر ایسے لوگوں کو ان کو زین الاتقیاء ہی تو لکھنا ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ محمدی بات حق کرتا ہے لیکن کڑوی ضرور ہوتی ہے۔ بھائی توجہ ہے آپ صاحبان کی یا نہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ یہ ہے۔ اچھا لو، میں نے کہا صاحب جی ذرا یہ فرما، یہ قوم کی بات کر رہا ہوں، باہر کی بات نہیں کر رہا۔ میں نے کہا صاحب جی اگر نور کا معنی یہ ہے کہ اوپر سے لائٹیں مارے، آپ کا کیا خیال ہے قرآن مجید نور ہے یا قرآن کو نور نہیں مانتا تو دائرہ اسلام سے نکلتا ہے، ابھی جوتے پڑیں گے سارے مسلمان اٹھ کے ماریں گے تجھے۔ اور اگر تو نور مانتا ہے تو مجھے بتا کبھی قرآن سے تو نے لائٹ دیکھی ہے؟ اہل بصیرت قرآن کی ہر آیت سے نور دیکھتے ہیں، وہ ہمیشہ نور معرفت کو لیتے ہیں، وہ قرآن کے ہر حرف سے نور معرفت لیتے ہیں، وہ نور علم لیتے ہیں، نور حکمت لیتے ہیں۔ ابو جہل کو کیا پتا قرآن نور ہے؟ بات ختم کر دی، میں نے عرض کیا اب چلو یہ تو پھر بھی قرآن ہے نا، اللہ کا کلام
इरादा है। अल्लाह फरमा रहे हैं अल्लाह नूर समावात वल अर्द, खुदा नूर व आसमान, जमीन व आसमान का नूर है। मैंने कहा जरा कहे ना, अगर अल्लाह नूर है, अल्लाह नूर है, मैंने कहा आप कहो ना अगर अल्लाह नूर है और नूर का माना है लाइटें मारना, तो मुझे बता अल्लाह ऊपर से लाइटें मार रहा है। अगर हदीस का कायल होगा मुशरिक होगा बंदा, ये लाइटें होती हैं जिस्म की, वो जिस्म से मावरा। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपनी बातें हमारे वाली अब अच्छे अंदाज में समाप्त कर। इजाजत है मैं आगे बढ़ूं? दिल तवज्जो है आप साहिबान की, दिल चाहे तो अनपढ़ को पढ़े लिखे के मकाम पर बिठा दो, और दिल चाहे तो पढ़े लिखे को अनपढ़ के मकाम पर बिठा दो। ये तो दुनिया में होता ही रहता है। आजकल चलो उर्फी बात करूं, जब नौजवान आमतौर पर भी इस तक पहुंचे, ये अपने हौजे की बात थी, जरा बाहर से निकल कर बात कर रहा हूं। यार आजकल जवान कहते हैं इबला मैरिट का तो कुछ रिहा ही नहीं, गौर ही नहीं किया। मैं अगर इसको अपने जबान में तर्जमा करूं, ये नहीं, लियाकत की बुनियाद पर ओहदे नहीं मिल रहे, लियाकत की बुनियाद पर ओहदे नहीं मिल रहे, खबासत की बुनियाद पर मिल रहे, दियानत की बुनियाद पर एहतराम नहीं हो रहा, बेदीनी की बुनियाद पर एहतराम हो रहा। तो गुलूब व तकसीर का चक्कर हमारी जिंदगी में हमेशा है। थक तो नहीं गए हो? बात वासक करना चाहता था, थोड़ा सा आपका टाइम लिया है, फिर आ जाता हूँ असली मकाम के ऊपर। अगर ये बात रोशन हो गई है तो उमूमन जो दीन में और मजहब में बड़ी तवज्जो, बस इतना ही तवज्जो दिलवाना मकसूद था मेरा, वो आपने तवज्जो फरमा रही है, तो अपने असली मौजू की तरफ आ रहा हूँ। जो दीन में गुलूब व तकसीर का तसव्वुर है, मुतासिफाना कहूँ और बड़े दर्द से कहूँ कि फकत व फकत वो आइम्मा-ए हुदा अल्लाह के जानशीनों के बारे में, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, यानी पहले मरहले में अर्ज कर रहा हूँ हजरत आदम से लेकर खातम तक, हजरत खातम से लेकर मेहदी दौरान तक, इनके बारे में जब बात होती है तो कहते हैं फुलां तफसीर कर रहा है, फुलां गुलूब कर रहा है। और अखस्सुल खास बात को लेकर आऊं तो ये बात फकत व फकत किसके बारे में होती है? हमारे 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में होती है। और इसमें भी मुतास्सिफाना बात ज्यादा तरफ गुलूब की होती है, तरफ तफसीर की नहीं होती। ठीक कह रहा हूँ? माशाल्लाह जामिअतुल मुस्तफा के फज़लात तशरीफ फरमाओ, जरा जाकर वहां पर बटन दबाओ और गुलूब व तकसीर पर पायान नामे थीसिस देखो कितने गुलूब पर हैं, कितने तकसीर पर है। जो मुझे इत्तला दी है फज़ला ने, उन्होंने कहा एक भी नहीं मिला, और फिर उस बेचारे ने लिखा, और उसको भी कितना लिखने दिया वो एक अलग मौजू है, मैं कोई बात नहीं करता। बुजुर्ग आलिम फाजिल का एक बयाननामा लिखा गया, उससे पहले गुलूब पे मिले, तकसीर पे नहीं मिलेगी। और कसम ब खुदा, ये एक जुमला पहले कह रहा हूँ और जान में लिख लो, दिल चाहे तो दुआ दे दो, दिल ना चाहे तो दुआ तो मैं आज लेकर ही उठूंगा, ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, लेकिन चाह रहा हूं कि आप पहुंच, चाह रहा हूं, बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं। तशय्यो में गुलूब के लफ्ज को आम करना सतीफा की साजिश है, शियों में कोई गाली नहीं है। अगर थके नहीं हो तो मजलिस में अब शुरू करता हूं। कोई तकल्लुफ तारुफ नहीं है, आपको पता है आप जैसा आपके पाँव की खाक एक तालिब इल्म हो, लेकिन क्योंकि बात पहुंचानी होती है, मेरे सामने 5 मजलिसें हैं जिसमें से एक आज और 4 आगे मजलिसें हैं। आपने जो हुक्म फरमाया कि ये मौजू बताया जाए, मैं इसके समंदर को निचोड़ कर आपको हर्ज करना चाहता हूँ, लेकिन वो निचड़ा हुआ खुलासा भी
5 महीने से मुझे थोड़ी लग रही है, लिहाजा आप थोड़ा वक्त दें ताकि मैं बात करूं। यानी अब बात आएगी असल पर। ये तो उसकी मैंने हकीकत को, मफहूम को बड़े अच्छे यानी मिसालों से समझाने की, आप तक पहुंचाने की, अपनी जहन में रास्ते करते हुए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अल्लाह करेगा मैं कामयाब हो चुका हूँ इस पर या नहीं। मेरे जवान खुदा आपको कामयाब हो चुका हूँ। अगर कामयाब हो चुका हूँ तो यहाँ पर बात अब बनेगी कि यहां से मैं बात को शुरू करूं। अगर आपकी तवज्जो पहले की तरह हो तो मैं शुरू करता हूं, पर तो बात खत्म। बात घंटा करीब होने को रहते हैं, मैं 45 मिनट हुए, मुझे अभी 15 मिनट घंटे से बचे हुए। अगर आप चाहते हैं तो मैं इन 15 मिनट को ले लूं, मैं शायद 1 घंटे से ऊपर हो जाए। तरबियत कर रहा हूं मैं, सही 2 2 4 होते हैं। शुरू कर रहा हूं। मेरे 12 आइम्मा के बारे में, 14 मासूमीन के बारे में, खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इसमें मुबारक ले रहा हूं, इसके ऊपर भी बुलंद सलवात पढ़िएगा। और अपने मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इस्मतुल्लाहिल कुबरा फातिमतुज़ ज़हरा मौला इमाम हसन मुज्तबा से लेकर महदी दौरा तक, मेरे खातमुल आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक बुलंद सलावत के बारे में देखें। गुलूब और तकसीर मुमकिन है तो कैसे? जो मेरी बात याद में है तो टेप छोड़ो ना, टेप छोड़ो और ठीक बैठो, सारे बंद टेप छोड़ो, ऐसे बैठो जो बात मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। मैं घंटा नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन वो 15 मिनट ऐसे चाहता हूँ कि अभी मैंने शुरू हो। मेयार देन में है, अब गुलूब और तकसीर का मेयार देन में है ना। तो किसी के बारे में गुलूब का तसव्वुर तब होगा के ऊपर मर्तबा होगा। तो मैंने अर्ज किया ज़ात वाजिब के बारे में गुलूब का तसव्वुर नहीं है, जो भी बातिल करेगा वो तकसीर करेगा। अब आते हैं इन 14 के बारे में। इनके बारे में आया गुलूब मुमकिन है या तकसीर मुमकिन है? इनके बारे में गुलूब मुमकिन है, अल्लाह की तरह नहीं है ये। क्यों? क्योंकि इनसे ऊपर मकाम उलूहियत है, ये मकाम अब्दियत पर है, ये अब्दुल्ला है, ऊपर फकत अल्लाह है। भाई तवज्जो करो, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। तो इन 14 के बारे में गुलूब मुमकिन है, अल्लाह के बारे में गुलूब भी मुमकिन नहीं है। लेकिन इनके बारे में जो गुलूब मुमकिन है उसका मिस्दाक क्या है? भाई तवज्जो चाह रहा हूं मैं। और इनके बारे में जो गुलूब मुमकिन है फकत एक ही है कि कोई जाहिल नादान अहमक इनको अल्लाह कह दे। ठीक है, कोई इनकी रुबूबियत का कायल हो जाए, ये इनके हक में गुलूब कर रहा है, क्योंकि इनका मकाम में अब्दियत है, न मकाम उलूहियत। तो यहीं से अदिल्ला बराहीन दलीलें बहुत ज्यादा है। पहली दलील दे रहा हूं कि आले मोहम्मद के बारे में गुलूब का माना क्या है? फकत यही माना है, गालिब वो होता है जो इन 14 में से किसी एक को अल्लाह कहते हैं। इन 14 में से किसी एक को रब कह दे। भाई तवज्जो है आप साहिबान की, तो फकत वो गालिब होगा। अब कोई इनको इस्मुल्लाह कहे, वो गाली नहीं, वो मगालिब होगा। जो इसको अल्लाह न कहे, नूरुल्लाह कहे। मैं कुछ कहना चाहता हूं, जो इनको अल्लाह न कहे बल्कि कहे ये खलीफतुल्लाह जानशीन खुदा है,
इन्हीं को तो शिया मोहिब मवाली कहते हैं। वो अल्लाह नहीं कहता और मानता नहीं, कहते का मकसद मेरा यहाँ मानने की बात है, लफ्ज़ से फकत मकसूद नहीं है, यानी वो एतिकाद नहीं रखता, वो अल्लाह का बंदा मानकर उसका जानशीन मान रहे हैं। और नहीं किया, जब खुद अल्लाह ने अपने किसी बंदे को अपना जानशीन बनाया हो, जो अल्लाह किसी बंदे को अपना जानशीन बनाए और कोई अल्लाह के बनाए हुए को जानशीन न माने, उसी को तो मुकस्सिर शैतान बस मैं यहां पर रुकना चाहता हूं। अब समझ आएगा कि ये रिवायात का ढेर है, मुख्तलिफ ताबीरात है। आइम्मा ने क्यों फरमाया ला तक़ूलू लना वक़ूलू फीना मा शिअ्तुम, हमें रब न कहो और नहीं किया, क्योंकि हमारी हद उलूहियत है, हम अल्लाह नहीं है। कायनात में जो कमाल है वो हमसे ही है, हमसे ही है और हमसे ही मिलता, हम यूं है। आइमन साहब हमें रब ना कहो, यही एक हद है। और बंदे नाचीज की फिर अपने तजर्बे की बुनियाद पर अर्ज कर रहा हूं, किसी को मिल जाए तो ले आना, मुझे देखना, किसी को मिल जाए तो ले आना। अपना तजर्बा हदिया कर रहा हूँ 40 साल, तकरीबन 40 साल तलबगी का और शागिर्दी मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम का कुरान और इतरत में शागिर्दी का नतीजा दे रहा हूँ। वो लोग कुरान में 1 और आइम्मा के फरमान में 2, यानी कुरान और इतरत में गुलूब 14 के बारे में फकत यही तारीफ है। गालिब वो होता है जो इनको अल्लाह कह दे, जो इनको अल्लाह कह दे। ला तक़ूलू लना अरबाबन वक़ूलू फी नज़्ज़लूना अनिर रुबूबिय्या, फरमाया हमें रुबूबियत के मकाम पर न ले जाओ, हमें अब्दियत के मकाम पे रहने दो। या और बात है कि हम मकाम में अब्दियत पर अल्लाह की हर सिफत के मज़हर नजर आए। इसी मकाम में अब्दियत पर खुदा का हर कमाल वो हमसे ही जाहिर करता है। अच्छा चलो यहाँ पर फिर रुकता हूँ, एक बात आ गई, इल्मी है, ले जाओ इस इल्मी बात को। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला तमाम उलमा फुज़ला तमाम अवलीन कमाल है, ये उधर ही जाता है खुदा से। अल्लाह इनको बाईपास न करिए, खुदा के बंदे हैं और खुदा के बंदे इनको इसी तरह है। तो बस आले मोहम्मद के बारे में यही कहना ये चाहता था। ये क्यों कह रहा हूँ, इतना जोर दे रहा हूँ, रुक रहा हूँ कि गुलूब फकत इनको अल्लाह कहना है, गुलूब फकत इनको रब कहना है, क्योंकि इनका मकाम उलूहियत नहीं है। इसके अलावा जो फजाइल भी पढ़ोगे, वो फजाइल जो मेरा जुमले को इस पर मैं कह रहा हूँ, लफ्ज़ दाद भी लेना चाहता हूँ, पहले कह रहा हूँ फिर बोलता हूँ, तवज्जो करो, आपके दिल में जाए मेरी बात तो लेना। इनको 14 को अल्लाह नहीं कहना, इनको रब नहीं मानना। इसके अलावा जो फजीलत भी होगी वो मेरी और आपकी हद मारिफत तो हो सकती है, वो उससे भी बुलंद नजर आए। एक मजलिस की तरह जुमला है। देखें जितना बंदे नाचीज समझ सकता हूं कि वो कौन है, मैं उस हद तक तो फजाइल पढ़ूंगा, वो फजाइल मेरी हद है, उनके साथ का कमाल नहीं है। लिहाजा फरमाते हैं वलम तब लोगों को फीना, हमें रब न कहो, इसके अलावा जो चाहते हो कहो, क्यों तुम हमारी हकीकत तक पहुंच ही नहीं सकते। हम तब लोग को फीना, जो हमारी हकीकत है तुम नहीं पहुंच सकते। ये जो तुम कह रहे हो ये तुम्हारी हद है, ये हमारा मकाम है। लिहाजा जिस मेराज फजीलत मौला पर पहुंचो वहां कहकर कहो मौला ये मेरी हद है, मैं बदल रहा हूं। जहां तक हम पहुंचे हैं कहेंगे मौला ये हमारी हद है। पता नहीं मूसा तुझे क्या जानता है।
اگر شریف خاکی ہو تو اپنے آپ کو ان کا غلام کہنا عزت سمجھتا ہے، کوئی ملکوتی عظیم ہو، ابراہیم ہو تو کہتا ہے میں کاش میں بھی علی کے شیعوں میں سے ہو جاؤں۔ ایک روایت ہدیہ کر دوں، آ گئی ہے ذہن میں، سارے بندے تیار ہیں، روایت ہدیہ کر دوں، روایت ہدیہ کر دوں۔ ایک مومنہ ہے، بڑی توجہ جناب، ایک مومنہ ہے، آج کا موسم ہے، کعبہ میں آنکھوں سے نابینا ہے، کاندھے پر مشکیزہ ہے، ہاتھ میں جام ہے، پانی ڈالتی ہے جام میں، حاجیوں کی بھیڑ میں ہاتھ دراز کر کے کہتی ہے ایھا الناس اشربوا بحب علی ابن ابی طالب۔ وہ نبی والی بات ذہن میں رکھنا ہے، لوگوں علی کی محبت میں پانی پیو۔ لوگ اس سے پی رہے ہیں پانی۔ ایک باعظمت ذات اس کے سامنے آئی، اس نے کہا اے بڑھیا، آپ مولا کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ ہاں کہا میں مولا کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، مولا کی محبت میں یہ میں پانی پلا رہا ہوں۔ یہ قشیری نامی راوی ہے، کہتا ہے مکہ میں نے اس مومنہ کو اس طرح دیکھا، میں آیا مدینے، وہاں پر دیکھا بڑھیا وہی تھی، مشکیزہ بھی وہی تھا، جام بھی وہی تھا، دو چیزیں بدل چکی تھیں، وہاں پر آنکھیں نہیں تھی، نابینا تھی، یہاں پر بینا ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ بینا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری اختلاف کیا ہے؟ وہاں کہتی تھی اشربوا بحب علی ابن ابی طالب، یہاں پر کہہ رہی ہے لوگوں آؤ مجھ سے اس کے صدقے میں پانی پیو جس کی محبت کے صدقے میں اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کی۔ راوی کہتے ہیں میں ضعیفہ کے پاس گیا، کہا کہ یہ ہوا کیا ہے، مکہ میں یوں تھی، مدینہ میں یہ کیوں ہو گئی؟ تو اس مومنہ نے اس کو حال سنایا، کہا بات کچھ یوں ہے، جب میں وہاں پانی پلا رہی تھی تو ایک باعظمت ذات میرے سامنے آئی، اس نے کہا تو کہہ رہی ہے کہ میں محبت علی رکھتی ہوں؟ مجھے جو یقین تھا تو میں نے کہا میں محبت علی رکھتی ہوں، مجھے دیکھو سارے میں محبت علی رکھتی ہوں۔ اس نے کہا میں تیری محبت کا امتحان لیتا ہوں۔ بڑھیا کہتی ہے میں نے کہا تو کیا امتحان لے گا؟ اس نے کہا میں جو دعا کرتا ہوں میری قبول ہوتی ہے۔ بڑھیا نے کہا اچھا تو جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے تو کیا کرے گا؟ کہا تیرے حق میں ایک دعا کرتا ہوں، ابھی دیکھتا ہوں تو سچی ہے محبت علی کے دعویٰ میں یا نہیں۔ بڑھیا کہتی ہے کیونکہ اطمینان تھا مجھے علی کی محبت پر، مطمئن ہو کر میں نے کہا بھئی امتحان لو۔ اس نے 10 دعا بلند کی، بڑھیا کہتی ہے میں نے سنا، وہ کہنے لگے اللہم ان کانت هذه صادقة فی دعواها فرد الیہا بصرها، پروردگارا اگر یہ بڑھیا اپنے دعوی محبت علی میں سچی ہے پھر اس کی آنکھیں لوٹا دے۔ بڑھیا کہتی ہے اس نے دوسری مرتبہ کہنے کی اس کو ضرورت ہی نہ پڑی، اس نے کہا کہ خدایا اگر یہ محبت علی میں سچی ہے تو اس کو آنکھیں پلٹا دے۔ اس کی دعا ختم ہوئی، سر تو بصیرہ، تو میں دیکھنے والی ہو گئی، مجھے آنکھیں مل گئی، میں نے آنکھیں ملی، سب سے پہلے اسی کی ذات پر میری نگاہ پڑی، بڑی باعظمت ذات تھی، اور بڑی باعظمت ذات تھی نا تو میں نے دیکھا، اور میں اپنے امتحان میں ہو چکی تھی پاس۔ ہاں بولنا یار، آپ لطف لینا اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے میں تو اپنے امتحان میں ہو چکی تھی پاس، اور طالب علم اپنے امتحان میں پاس ہو چکا ہو تو خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے، تو کہتے خود اعتمادی جو بڑھی، میں نے کہا آپ نے میرا امتحان لیا ہے، اپنا تعارف تو کرائیں آپ کون ہیں؟ آپ نے میرا امتحان لیا ہے مولا کی محبت کا، آپ اپنا تعارف تو کریں، جس کے لیے میں نے روایت پڑھی ہے یہی جملہ تھا۔ جب اس بڑھیا کہتی ہے میں نے اس سے پوچھا آپ بتائیں آپ کون ہیں، اس نے اپنے تعارفی جملے جو کہا ہے بتاؤں، بھائی توجہ کرو، بڑھیا کہتی ہے جب میں نے بعض بچہ سے پوچھا آپ بتائیں آپ کون ہیں تو اس معظم ذات نے کہا انا خضر نبی اللہ ومن شیعت علی ابن ابی آپ جانتے ہیں میں ترجمہ کروں ان کے لیے جو عربی سے تھوڑے سے ناواقف ہے، ان کے لیے اس نے اپنے تعارف میں اپنا پہلا تعارف کہا میرا نام خضر ہے، عہدہ میرا نبوت ہے، شان میری یہ ہے کہ علی کے شیعہ
ہے، عظمت یہ ہے کہ میں علی کے شیعوں میں سے ہوں۔ علی وہ ہے جس کے شیعہ انبیاء ہوتے ہیں۔ اب جو اس جو میرے مولا کے اس مقام میں شک کرے گا، تم شک نہ کرنا، وہی تو مقصر ہے۔ آج کے بعد میں نے ایک مقیاس اور ترازو اور میزان دے دیا ہے۔ جو بندہ بھی مولا کو اللہ کا بندہ مان کر خدا کی طرف سے مولا کے لیے فضیلت پڑھ رہا ہو، اور جو بھی اس فضیلت کا منکر ہو، شک کرے، رک جائے، اللہ کی قسم زین العابدین کے نزدیک وہ مقصر ہے۔ بس میں اپنے موضوع پر پورا موضوع آپ کی خدمت میں حل کر دیا، تیار ہو کر آئیں انشاءاللہ کل سے۔ ایک گزارش کر رہا ہوں، وہی وقت میں بھی کہا ہے، آپ بھی ماشاءاللہ دن کو آپ کے دروس ہوتے ہیں، مومنین بھی اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، تو محرم والا سٹائل نہیں ہے، کیونکہ محرم میں ہم دیر سے آپ کی خدمت میں رہتے تھے۔ اب کیونکہ اور بھی حوضہ بھی کھلا ہوا ہے، آپ کے بھی دروس ہیں، تو آپ بھی وقت پر تشریف لے آئیں، ہم بھی آپ کی خدمت میں وقت پر ہی پہنچ جائیں، اور 9:15 سے وہی 10:15 کا ٹائم ہی باقی رہے یہاں کے مطابق، اور باقی ملکوں میں جو سماعت فرما رہے ہیں وہ اپنے ٹائم کے مطابق ہوگا، تو قوم کے ٹائم کے مطابق اسی ٹائم پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ دیر سے آنے کا پروگرام آگے پیچھے کریں، ٹھیک ہے؟ ٹائم آخر پر بیٹھے ہوئے قبلہ پھر اسی ٹائم پر تشریف لے آئیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بغیر کسی انتظار کے آپ تک حقائق کو پہنچاؤں اور یہ بات روشن ہو جائے، اور بہت سارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ بس آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یار بس تم کس چکر میں پڑ گئے ہو، غالی اور مقصر کا کون سا چکر ہے؟ میری گزشتہ یہ 1 گھنٹہ سے میں گفتگو کر چکا ہوں، اس سے بھی واضح ہو چکا ہے کہ غالی اور مقصر کی بحث جب سے دنیا ہے اس سے فرار نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ غلو اور تقصیر سے بچ کر زیادہ حق پر آ جائے، یہ ہمارے لیے ضرورت ہے کہ انشاءاللہ کل سے اس کو آگے لے آؤں گا اور مولا کی فرمائش کو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا۔ جنہوں نے میرے مولا کو شہید کیا وہ غالی نہیں تھے، مقصر تھے۔ ظالم مقصر، یہاں پر میرے مولا کو ظلم کرنے والا یہ نہیں، مقصر۔ انہوں نے میرے مولا کے مقام کو نہ سمجھا۔ جنہوں نے حسین سے مدینہ چھڑوایا وہ بھی مقصر ہیں۔ جنہوں نے کربلا میں حسین کا بھرا گھر اجاڑ دیا وہ مقصر۔ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر رونے کے لیے آئے ہو، سب خیال ختم کرو۔ جنہوں نے مجلس سے ختم ہو جاتی میری اس مجلس پہ، غور کرو اس جملے پر، جنہوں نے بھائی کے گردن کے خون جو تلوار پر لگا ہوا تھا، قاتل نے اپنی تلوار مقتول کی بہن کی چادر سے یہ قاتل نے مقتول کے خون کو مقتول کی بہن کی چادر سے صاف کر کے کہا، گلاب تیرا غازی کہاں ہے، گلاب تیرا غازی کہاں ہے۔ اجرکم اللہ۔ جس مولا سجاد کی مجلس ہے نا، یہ خمسہ مجالس ہے، اللہ پاک کی قسم اس کی مظلومیت یہ ہے کہ 22 سال کی جوانی میں یہ ظلم دیکھتا ہے۔ 22 سال کی جوانی میں یہ ظلم دیکھتا رہا۔ مسائل تو میں نے پڑھ دیا، میں پڑھوں گا۔
सज्जाद की मजलूमियत की हद नहीं है। कभी फुफिया आकर पूछती है, सज्जाद चादर लुट गई है, खेमे से निकल जाऊं, जल के मर जाऊं। अल्लाह पाक की कसम कभी छोटी बहन आकर कहती है, सज्जाद बाबा का कातिल मेरा दूर खींच कर दे। सज्जाद मेरे कानों से हर बंदे का मातम होगा। कभी सज्जाद की बड़ी बहन आकर कहती है, सज्जाद ओ बाबा का कातिल मेरी चादर ले गया। शामे गरीबा में और 10वीं के दिन में बड़े फर्क हैं। एक दो फर्क की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। 10वीं के दिन को बड़ी अजमत वाली शख्सियात शहीद हुई। अल्लाह पाक की कसम वो शहीद होने वाले मर्द थे, लेकिन शाम गरीबा में अहले बैत की औरतें शहीद हुई। फर्क दिन और रात का। अब मैं दूसरे जुमले कह रहा हूँ, आओ मिलकर रोए। इन जालिमों ने दिन को अली के बेटों को मारा, रात को अली की बेटियों को मारा। मुझे माफ कर देना। इन जालिमों ने मैदान में अली के बेटों को मारा, अब बाजार में अली की बेटियों को मारा। यार पता नहीं है अगले साल किसको नसीब हो। शाम गरीबा जब इन्होंने लूट कर खैमे जलाए ना, जो बच्चे और बीबियां बची थी उनकी 3 हिस्से हो गए। मक्तल में यूं मिलता है, मक्तल की किताबों में यूं मिलता है, ये बच्चे 3 हिस्सों में तकसीम हो गए। यही सुन लो और मेरा मसाइल तमाम हो गया, मजलिस तमाम हो गई। रोने के लिए आए हो तो पहला जुमला, पहली किस्म वो थी, वो बच्चे थे जो घोड़ों की टापों के नीचे जिंदा थे। मैं कहा करता हूँ अल्लाह पाक की कसम, अली के कुछ बच्चे ऐसे शहीद हुए जैसे मैदान में कासिम पामाल हुआ। मैदान में अली के बेटे पायमाल हुए, शामे गरीबा में अली की बेटियां पायमाल हुई। घोड़े गुजर गए थे, बीबी ने कहा मैंने देखा हुसैन की एक बच्ची थी जो ऊंधे मुंह गिरे हुई थी। जब मैंने देखा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अब पुश्त पर घोड़ों के टापू का निशान लगा। ये वो और जो जिंदा बच गए 2 किस्में उनकी हो गई। एक वो थे जो करबला में रह गए, बड़ा रोएंगे अगर आप जुमला समाप्त फरमा लिया। वो बच्चे शहीद हो गए और जो बच्चे बीबियां बच गई और करबला में रह गई, उनका क्या हुआ है? उनको सुबह सवेरे इन्होंने कैदी बना दिया, इन्होंने रस्सियां पहना दी। ये बीबियां फिर बाजार, दरबार, मैदान, जिसका मसाइल पढ़ना चाहता हूँ वो बीबियां हैं। मक्तल कहता है कुछ बीबियां इस खौफ से करबला के मैदान से दौड़ पड़ी। अल्लाह पाक की कसम, अब फिर ये क़ियाम मुख्तार तक बीबियां जंगलों में रहती हैं। गुर्बत की इंतहा हो गई इन बच्चों और बीवियों पर। हम इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर कहता है, जब मैं कुछ कातलों के सर लेकर एक दफा मदीने जा रहा था कि मैं एक जंगल के पास से गुजरा, मैंने देखा एक बच्चे को देखा। इब्राहिम कहता है मैं इस बच्चे के पीछे चला, ये बच्चा मुझे देखकर पता नहीं डरा हुआ इतना था, जितना इसमें ताकत थी इसने दौड़ना शुरू किया। कहता ये बच्चा था, मैं घोड़े पर सवार था, बिलाखिर इसके आगे आ गया। जब मैं इसके सामने आ गया, बच्चे ने देखा मुझे ये छोड़ता नहीं है। एक मर्तबा जमीन पर बैठ कर कहता है मुझे न मार, मैं सैयद हूं।
तसल्ली आई कि ये मोमिन है। कहता मैं रोता हुआ घोड़े से उतरा, करीब जाकर कहा तू सैयद है तो मैं तेरा नौकर हूं, तो तुम्हारे इंतकाम के लिए तो हम निकले हैं, तो सैयद है। इब्राहिम ने आकर कहते मैंने इस सैयद के हाथ चूमे, पाँव चूमे, गले से निकाला। आओ यार आओ मिलकर सैयदों की गुर्बत पर रोए। अल्लाह पाक की कसम, इब्राहिम कहते इस बच्चे का कुर्ता इतना मैला था जो किसी यतीम का नहीं हो सकता। मैंने प्यार किया, बच्चे को पता चला मैं कौन हूं, मैंने मुख्तार का कहा सारी बातें, इसको पता चल गया ये मोमिन है, मुख्तार का सिपाही है। जब इस बच्चे को पता चला ये मुख्तार का सिपाही है, इब्राहिम कहता है बच्चा बड़ा खुश हुआ। खुश उठो, ये अपनी फरह सकाफत के मुताबिक जुमला कह रहा हूं, अपने दामन को उठाकर कहता है अल्लाह इस मुख्तार की जिंदगी दराज कर। दुआ दी बच्चे ने। अब इब्राहिम कहते हैं मेरी इसके साथ बात हुई, मैंने बहुत सारा जो कुछ मेरे पास था इसको लिबास दिया, अच्छा लिबास पहनाया। मैंने इसे कहा बच्चा तेरे साथ कोई और भी है? इस बच्चे ने कहा हाँ मेरे साथ और भी है। मैंने पूछा और कौन है? इस बच्चे ने कहा एक मेरी माँ है, एक मेरी बहन। गुर्बत की इंतहा देखना, गुर्बत की इंतहा देखना। इब्राहिम कहता है तो फिर वो कहाँ पर है, मैं तुम्हें वहां पर छोड़ कर आऊं। अब बच्चा सैयद था, तड़प गया। कहता है इब्राहिम तुझे मैं साथ नहीं ले जा सकता, ना मेरी अम्मा की चादर है। जब से हम करबला से निकले हैं एक ही लिबास, हम दिन को किसी दरख्तों में छुप जाते हैं, हर रात को किसी साए में आकर हवा लेते हैं। अल्लाह पाक की कसम, इब्राहिम कहता है मैं बड़ा रोया जब मैंने देखा बच्चे के पास एक छोटी सी गठरी थी। मैंने कहा बच्चा ये क्या है? वो रो पड़ा, मेरे सामने गठरी को खोला। इब्राहिम कहता है मैंने देखा तो और तो कुछ नहीं थे, दरख्तों के साफ सुथरे पत्ते थे जिसको बच्चे ने किसी पानी से धोया था। उस वक्त मैंने पूछा बच्चा ये क्या करेगा? सैयद रो कर कहता है हम इसी पत्ते खाकर जिंदगी हमारे पार खा लेगा, हमारे साथ मिलेगा। इसी वजह से सज्जाद फरमाते हैं एक साल मेरी फूफी ने एक लिबास में नमाज पढ़ी। परवरदिगारा इन मज़लूमों के मुंतकिम वारिस का जल ज़हूर फरमा, हमें उनकी फौज से महशूर फरमा, मौला के कदमों में शहादत नसीब फरमा, हम तमाम को गुलव व तकसीर की लानत से महफूज फरमा। अल्लाह अपनी मारिफत और अपने औलिया की मारिफत, विलायत और इमामत पर कायम होता है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत